اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 23 کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا چیپٹر نمبر 9 ہے۔ ایپیسوڈ 1 ہم نے کور کیا تھا، آج ہم ایپیسوڈ 2 کور کریں گے۔ ہم اس وقت آیت نمبر 21 کی ابتدائی مراحل میں ہیں، اور ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ خالقین، تخلیق، احسن الخالقین کے لفظ ہم نے استعمال کیے تھے۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، 21 ہی پر ہم آیت پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ احسن کا مطلب ہوتا ہے حسن کے کامل معیار پر پورا اترنے والی تخلیق، جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تخلیق کے تسلسل کی وجہ سے ایک اسپیسیز یعنی نوع باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ کس وجہ سے رہتی ہے وہ قائم اور باقی؟ کہ تخلیق کا تسلسل ہوتا رہے۔ حیوانی زندگی کے اندر بہت سی اسپیسیز، انواع ایسی بھی گزری ہیں کہ ان کی اس تخلیق کے درمیان انٹرپشن، انقطاع ہو گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ تخلیق کا سلسلہ قائم نہیں ہو سکا۔ ایسا تو ہوا ہے، آپ کے بھی علم میں ہے کہ بہت ساری اسپیسیز اب ہمارے سامنے نہیں ہیں جو بہت عرصے پہلے تھیں اس دنیا کے اندر۔ ماہر حیوانیات کے لیے تو یہ بہت بڑا علم ہے، وہ اس پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ بجائے خیش جو اس تخلیق کا تسلسل ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اس وقت تسلسل میں آ رہی ہیں، تو ان کی ربوبیت ہو رہی ہے، تبھی وہ تسلسل میں آ رہی ہیں۔ اگر ان کی ربوبیت نہیں ہو رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان کا انقطاع ہو چکا ہوتا، وہ اب موجود نہیں ہوتی، جیسے کہ بہت ساری اسپیسیز اب نہیں ہیں۔ اگر وہ تخلیق کے بعد ربوبیت چھوڑ دے تو تخلیق کا یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمارا وجود اس پر شاہد ہے کہ وہ مسلسل انسانیت کی ربوبیت کرتا چلا آ رہا ہے۔ خلقاکم والذین من قبلکم 2/21۔ جو احسن الخالقین ہے وہ خود کو رب اس لیے کہتا ہے کہ اس نے ربوبیت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور جو ربوبیت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا اسے وہ کہتا ہے بل ہم اضل 7/179۔ یعنی یہ تو اس بات کی ثبوت ہے نا کہ ہم انسان جو چلے آ رہے ہیں تو ہماری ربوبیت ہو رہی ہے، احسن الخالقین جو ہے ہماری ربوبیت کر رہا ہے، لیکن جو ربوبیت نہیں کرتا اس کے لیے اس نے خود قرآن مجید میں 7/179 میں کہا کہ بل ہم اضل، حیوانوں سے بھی بدتر ہے وہ۔ یہاں اشارہ انسانوں کی طرف ہے، جن کی کیفیت یہ ہے کہ خیر سے جانور تو بچہ پیدا کر کے اس کی نشو و نما کر ہی لیتا ہے، لیکن انسان نہیں کرتا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ 7/172 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ 7/172۔ اب ایک لفظ کی طرف ہم آتے ہیں جس پر بڑی پیچیدگیاں بھی ہیں اور غور سے سننے والی چیز ہے۔ آپ نے بڑا سنا ہوگا الست بربکم، یہ ہے 7/172۔ اہل تصوف کے نزدیک یہ ہے کہ تمام روحوں کو ایک ہی مرتبہ پیدا کرتے ہوئے ان سے رب ہونے کا اقرار کروا لیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو، روحوں کو پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ میرے رب ہونے کا اقرار کرو، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، روحوں نے جواب دیا ہاں جی تم ہمارے رب ہو۔ یہ ایک بڑی تصوف میں کہانیاں چل رہی ہیں ہمیشہ سے۔ تصوف کے اس سلسلہ عشق نے تصوف برائے شعر گفتن خوب است ہر انسان کو فطرت کے قید خانے میں مقید کر رکھا ہے کہ جی چونکہ ہر انسانی بچہ پیدا ہونے سے قبل ہی اقرار کر کے آیا ہوا ہے، اس سے یہ ہوا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جس نے فطرت پیدا کی ہے اس خالق کا اقرار لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس قبل از پیدائش کے اقرار کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی فطرت پر ہوتا ہے، یعنی جیسا خدا چاہتا ہے کہ ایسا انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ انسان ایسا ہو، وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ اسلام کے داعیے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان فطرت پر ہوتا ہے، اس لیے اس اقرار کی وجہ سے اس کے اندر یہ داعیہ ہوتا ہے، یعنی اسلام کا داعیہ ہوتا ہے۔
چلے اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ساری دنیا اسے گالیاں کیوں دیتی پھرتی ہے اس انسان کو یا انسانوں کو؟ تو جواب ملتا ہے کہ جی فطرت ایسی چیز ہے کہ جو بدل جاتی ہے۔ پوری کائنات میں کسی کی فطرت نہیں بدلتی، یہاں انسان کی صرف فطرت بدل جاتی ہے ان اہل تصوف کے نزدیک۔ حیرانگی ہوتی ہے، قرآن کی فطرت ہے کہ آگ حرارت دیتی ہے، وہ تو نہیں بدلتی اس لیے کہ فطرت بدلا نہیں کرتی۔ جب کہا جائے کہ اقرار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اقرار تو کیا تھا لیکن اب اقرار کی بجائے انکار پر جمے ہوئے ہو۔ قرآن حکیم کی روشنی میں اگر یوم الست اور قالو بلا کے مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو یہ نوع انسان کی ہی ربوبیت کا ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج اس دنیا میں موجود ہیں کہ جس نے نسل انسانی کو پیدا کیا ہے وہ اس کی ربوبیت اور حفاظت بھی کرتا چلا آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ 7/172۔ خدا نے انسانوں کی نوع یا انواع اسپیسیز کو ان کی پشت سے پیدا کرنا شروع کیا۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، یعنی بنی آدم کی نسل کا سلسلہ پشت ہا پشت سے جاری ہے۔ یہ سلبی رشتہ کہتے ہی ہیں، سلب کے معنی پشت ہوتے ہیں۔ یہ نسلی طور پر جو بات آگے چلتی ہے اسے پشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ من ظہورہم ذریتہم 7/172، جب نوع انسانی کو بنی نوع آدم کو انسانوں کے بیٹوں کو ان کی پشتوں سے آگے چلایا، یعنی انسانوں کی نسل کو اس طرح پشت سے آگے بڑھایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان 7/172، ان کے آج کے اپنے وجود کو ان کے اوپر دلیل ٹھہرا دیا ہے۔ کس بات کی دلیل ٹھہرا دیا ہے؟ اس بات کی دلیل ٹھہرا دیا ہے کہ الست بربکم، کہو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ہم نے تمہاری ربوبیت بھی کی ہے یا نہیں کی؟ یعنی یہ انسانوں سے ہی خطاب ہے، الست بربکم، کہ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے پشت ہا پشت سے تم کو نسل در نسل لے کر آ رہے ہیں، بلکہ بہت سی اسپیسیز کو ہم نے ختم بھی کر دیا، وہ اب موجود نہیں ہے، لیکن تم موجود ہو۔ تمہارا اپنا وجود، تمہارا موجود ہونا پشت در پشت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے تمہاری ربوبیت کی ہے، ہم تمہارے رب ہیں۔ یہ ہے مفہوم الست بربکم کا۔ قرآن حکیم نے کس حسین انداز سے نوع انسانی کے وجود کو بیان کیا ہے کہ تمہارا خود وجود اس بات کی زندہ شہادت ہے، اور تم اس شہادت سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ ہم خالق بھی ہیں، ہم رب بھی ہیں۔ بات تو اتنی سی تھی لیکن داستان کے لیے اس کو بڑھا چڑھا دیا گیا۔ ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر ہم ربوبیت کے ذمہ دار بھی ہیں۔ قالوا بلا 7/172، کہا کہ ہم نے اس لیے یہ بات تم سے کہی ہے کہ تم یہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہوئے کہو کہ سارا کچھ پیدا کرنے والا، ربوبیت کا ذمہ دار اور محور نظام ربوبیت ہے، جس کی وجہ سے نوع انسانی کا وجود زندہ شہادت بن گیا ہے، جس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ 7/172، یہ نہیں ہے کہ وہ تم روحوں سے کچھ پوچھ رہا ہے، نہ یہ ہے کہ وہ تم سے یعنی روحوں سے کچھ اقرار لے رہا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو کرتے جاؤ، لیکن تمہارا وجود خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نوع انسانی کا وجود مسلسل پشت در پشت بغیر کسی انقطاع کے چلا آ رہا ہے۔ ہم ان سے پوچھ ہی نہیں سکتے، ان انواع سے، اسپیسیز سے جو درمیان میں ختم ہو گئیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے ہی نہیں، کیونکہ نہ آگے ہم نے انہیں پیدا کیا اور نہ ہم نے آگے ان کی ربوبیت کی۔ وہ تو ان سے ایک حسین انداز سے پوچھ رہا ہے جنہیں وہ آج بھی پیدا کر رہا ہے اور ان کی ربوبیت بھی کر رہا ہے، تاکہ تم بھی اس حقیقت کا ادراک کر لو کہ خدا کا پروگرام ربوبیت چاہتا ہے۔ ربوبیت عالمینی کی روش اس نوع انسانی کو اختیار کرنی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات یعنی آیت 2/21 آ جائے گی کہ خلقکم والذین من قبلکم 2/21، وہ نشوونما دینے والا جس نے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، اور کائنات کی اس قدر تخریبی قوتوں کے باوجود نسل انسانی کو مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئے
इस मकाम तक ले आया 7/172। किस मकसद के लिए वो तुम्हें इस मकाम तक लेकर आया है, अब वो मकसद बयान किया जा रहा है। फ़अबुदूह, ताकि उसके निज़ाम के ताबे अपने आप को रखो। इस निज़ाम के ताबे क्यों रखा जाए और हम क्यों ख़ुद को रखें? लअल्लकुम तत्तकून, वजह बयान कर दी, हिकमत बयान कर दी। 2/21, ताकि तुम रास्ते के ख़तरात से महफूज रह सको और इसी तरह से तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ती चली जाए। ये लअल्लकुम क्यों है? ये इसलिए है ताकि तुम फ़रेब नफ्स में ना रहो, अपने आप ही जहन में मुतमईन ना हो जाओ, यही न समझते रहो कि हाँ तामील हो रही है। कवानीन की तामील के लिए परखने का ज़रिया यही लअल्लकुम है, ताकि ये हो जाए। तो फिर देखो कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। यानी कानून पर अमल तो आप कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चले कि ये जो है ऐसा हो गया है, हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसके लिए भी कुरान ने बताया है कि ये नतीजा होगा, तो इसका मतलब है कि ऐसा तुमने अमल सही किया है और ऐसा हो रहा है। क्या अमल के मुताबिक खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि इसके मुताबिक अमल भी नहीं हो रहा, अमल में भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। फिर ख्वाह तुम्हारी रसूमात, तुम्हारी फॉर्म, तुम्हारी हैयत, तुम मज़ाहिर में जो कुछ भी करते हो ज़ाहिरन इसके मुताबिक ही क्यों ना हो, लेकिन नतीजा इसके मुताबिक नहीं निकलेगा। जैसे बच्चियां गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाती हैं, फार्म तो वही होती है, लेकिन नतीजा जिसे आप शादी कहते हैं वो तो नहीं होती। इसीलिए कुरान ये कहता है कि हमने किताब के साथ हिकमत भी नाजिल की है, यानी किताब भी नाजिल की है और साथ में हिकमत भी नाजिल की है। किताब तो कानून को कहते हैं और हिकमत इसकी लिम को कहते हैं, यानी ये ऐसा क्यों है, दी वाई ऑफ इट। अगर इस किताब यानी कानून पर अमल करोगे तो ये कानून ये नतीजा पैदा करेगा, यानी अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हिकमत है। ऐसा हो जाना, नतीजा पैदा हो जाना, ये हिकमत है। आग जलाकर ऊपर देगची रख देना, इसे किताब कहते हैं, ये एक हुक्म है। ये हुक्म क्यों है, ये हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए ये हुक्म दिया गया है ताकि पानी गर्म हो जाए। इस किताब के हुक्म को हमने माना और आग जलाकर ऊपर देगची रख दी ताकि हिकमत नतीजा सामने आ जाए कि पानी गर्म हो जाए। एक कुरान का एजाज़ है कि जहाँ इसने कानून दिया है, जहाँ हुक्म दिया है, यानी जहाँ किताब दी है, वहाँ साथ के साथ ये भी बता दिया है कि नतीजा ये होगा। ये क्यों बता दिया गया है? ताकि हम खुद अपने दिल में ये फैसला ना कर लें कि जो मज़ाहिर में हम कर रहे हैं, ज़ाहिरन जो कर रहे हैं, उसका जो नतीजा निकल रहा है या नतीजा निकल रहा है और उस नतीजे को हम आखिरत पर छोड़ रहे हैं कि आखिरत में हमें सवाब मिलेगा या जन्नत मिलेगी या नतीजा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि नतीजा भी वही कर दिया गया है, हिकमत भी वही कर दी गई है कि सवाल का जवाब तुम्हारी मर्ज़ी का नहीं होगा, जो अमल करोगे उसका नतीजा तुम्हारी मर्ज़ी का नहीं होगा। जवाब भी दे दिया गया है कि ये होगा नतीजा, ये हिकमत बतला रही है। जिस तरह चाहो किताब पर, कानून पर अमल करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपनी मर्ज़ी के ज़रिए अमल नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारे टेस्ट का मेयार है। नतीजा हिकमत से पता चल जाएगा कि इसके मुताबिक अमल किया था या नहीं किया था। हिकमत से मुराद है किताब कानून पर ऐसा अमल करने का तरीका, ऐसा रास्ता अख्तियार करना कि नतीजा वही निकले जो वही की हिकमत का नतीजा है। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आयत 21 से 23 तक का हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं और 23वीं आयत का सिर्फ मामूली सा इब्तिदाई हिस्सा हम कर सकेंगे, बाकी अगले चैप्टर में। तो ये चैप्टर 9 कर रहे हैं और एपिसोड 2 कर रहे हैं। तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं।